یہی میرا پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ کسی اور شے پر ہے، وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ، بحب اللہ للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی، اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، محبت اوپر ہو جائے، رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے، اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے رکھی، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو، تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس میں۔ تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکوں، اس کو نہیں دینا ہے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے۔ اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مومن، اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی کا تو تمہارے اندر ایمان ہے، یہ ایمان ہے ادنیٰ درجے کا، اور وہ ایمان من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم تھا، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بانی ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے۔ اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے گی، کیا بکواس کر دے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے وہ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے۔ یہ پوچھنا بھی جرم ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا، پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی۔
اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا، پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی؟ اس کی تربیت عثمانی میں ہوئی نہیں۔ تو ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی، گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی۔ اور دولت کی ریل پیل کا ابھرتا دکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ اللہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کوئی بنڈی لگ گئی، بنڈی لگ جاتی تھی وہاں، اور کیا تھا۔ اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی۔ حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں، آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت، اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے، یہ ان کا حل تھا۔ آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو، ایک ایبسلیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے، وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو، اور اس کی چار دیواری کے اندر، چار دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں، ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگی عورتیں ننگی مردیں نہا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینبوع کے درمیان، اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا، وہ نہیں ملتی ان کو واپس۔ بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ پر اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے، ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے، اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو، کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا، ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے، لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتی، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں، یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں
کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب. یہ بھی خرق عادت. سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے. یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوں گے. یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود. ایک کام تو یہ ہونا ہے. اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا. یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. ہاؤ کم؟ تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے. وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ